توجہ سے سنیے گا، یہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی میرے نبی نے بہت قیمت چکائی ہے۔ جب اعلان نبوت کیا کفار گلے پڑ گئے، کفار نے ہر طرح سے میرے نبی پاک کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو اس وقت حسین کے دادا جان اٹھ کے کھڑے ہوئے، حسین علیہ السلام کے دادا جان اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کم یا سیدی، وہ میرے سید و سردار اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کر کے خدا ایک ہے۔ تو احباب گرامی، پھر اس مشن کو چلانے کے لیے چونکہ بہت پیسوں کی ضرورت تھی، یہ چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، چھوٹا سا آج کا بالکل پروگرامی ہے، چھوٹی سی یہ والی، اس کو چلانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ بات سمجھے ہو؟ آپ کوئی گھر میں چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس مشن کو چلانا تھا، عرض کی مولا مجھے فنڈنگ کی ضرورت ہے، یہ مشن بہت بڑا ہے، تو فرمایا محبوب میں تجھے خدیجہ عطا کرتا۔ حسین کی نانی دی کیسی بڑی عورت ہے کہ اپنے نکاح پر مکے کے سارے سرداروں کو بلایا، جو بڑے بڑے چودھری بنے پھرتے تھے، اپنے زوم باطل میں مکے کے سردار بنے پھرتے تھے، حسین کی نانی نے سب بلائے، دعوت پہ سونے کی چمچیاں بنوائی۔ دیکھیے حسین کس خاندان کا شہنشاہ بیٹا ہے، پتہ نہیں انہوں نے تعارف کیا کروایا کہ وہ شاید بڑے غریب تھے۔ حسین پاک کی نانی سونے کے چمچ بنوائے اور ان سے کھانا دیا۔ جب جانے لگے نا تو اعلان فرمایا میرے غلاموں اعلان کر دو کہ جن چمچ سے کھایا ہے نا، جھوٹے چمچ تمہارے، یہ ساتھ لے جاؤ۔ ایتھے پتہ لگنا سی نسلاں تے کنسلاں دا۔ مسئلہ سمجھ گیا؟ ہاں، یہاں پتہ لگنا تھا کہ نسلی اور کنسلی کون ہوتے۔ یقین جانو کسے بھی بوجھی چوں ہاتھ کڈیا نہیں، لے گئے سارے۔ حسین دی نانی نے انہاں جھوٹے چوریاں نو کمی کر کے اپنے ویڑے چوں کڈیا۔ شاہ صاحب یقین جانی، حسین پاک کی نانی نے نبی صاحب انہاں جھوٹے مکے دے چودھریاں نو کمی کر کے اپنے ویڑے چوں۔ فرمایا ایدی بھی ایک وجہ ہے، آنکھ چکن جوگے تانوں چھڈنا نہیں۔ ادھر حسین کا دادا ڈانگ لے کے کھڑا ہے، ادھر حسین کی نانی سونے اور دینار لٹا رہی ہے کسی میں جرت آگے آئے؟ تو اللہ نے یہ دو ستون کھڑے کر دیے، ایک ابو طالب کی صورت میں حسین پاک کا دادا، ایک خدیجہ پاک کی صورت میں حسین پاک کی نانی۔ شاہ صاحب یہ تاریخ ہے آپ کے اسلام کی، یہ آپ کے اسلام کی بنیاد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کلمے کی بنیاد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اہم یہ حسین پاک کا دادا اور نانی تھے نا، اسی لیے تاجدار اجمیر نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ وہ فرمایا کلمے کی بنیاد تو پھوڑ پر چول کر، تجھے میرا حسین نظر آئے گا۔ ابو طالب کی صورت میں، خدیجہ کی صورت میں، علی کی صورت میں، سیدہ زہرا کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی خود اپنی صورت میں۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ تاریخ ہے، آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی، یہ ایسے ہی نہیں کلمہ یہاں آ گیا، اس کے لیے خون اور مال لگا ہے۔ خون ابو طالب کا لگا ہے اور مال سیدہ خدیجہ کا لگا ہے۔ اور حضرت ابو طالب کا خون اللہ نے کتنا پاک بنایا ہے کہ کربلا میں بھی حضرت ابو طالب کا خون بہا ہے۔ حضرت عقیل کس کے بیٹے تھے؟ جناب ابو طالب۔ مسلم بن عقیل جناب ابو طالب کے پوتے، ان کے پھر آگے بیٹے وہ حضرت ابو طالب کے پڑپوتے۔ سمجھ آگئی؟ پھر کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے جناب ابو طالب کے پڑپوتے، اور پھر کربلا میں حسین ابن علی ابو طالب کے پوتے، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب کے پڑپوتے،
قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب کے پڑھیے کبھی آپ اپنے کلمے کی تاریخ کو. تو احباب گرامی، اس کلمے کے لیے میرے نبی نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ. یہ آسان نہیں پہنچا ہم تک، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. میرے نبی نے پتھر کھائے، میرے رسول پاک کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، میرے رسول پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یہ تکلیفیں نہیں ہیں، یہ کس کے لیے تھی؟ ہمارے لیے. پھر مدینہ طیبہ میں چین نہیں لینے دیا گیا، پیچھے فوج لے کے چلے گئے، مولا میرے محبوب پاک کے پیچھے. وہاں پر بھی سکون نہیں کرنے دیا گیا، جنگوں میں الجھا دیا. کتنے صحابہ کرام کے خونوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے. بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے صحابہ کرام کے خونوں کے نذرانے پیش ہوئے. میرے نبی پاک نے کوئی آسان زندگی گزاری ہے؟ بتائیے گا ذرا. کیوں بھائی؟ سوکھی زندگی گزاری. اور اتنی محنت کے بعد بھی آپ کے لیے اور میرے لیے ایک رات کو کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، محبوب قم اللیل الا قلیلا، تیرے غلاموں پر میں کرم فرما دوں گا، ان کے لیے رات اتنا تڑپا نہ کر، کچھ آرام بھی کر لیا کر. اتنی تکلیفیں میرے لیے اور آپ کے لیے میرے رسول پاک علیہ السلام نے اٹھائی. بھئی ایسا یقین ہے کہ نہیں؟ پھر میرے محبوب کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں زمام اقتدار انہوں نے سنبھالا. تو اس مرد جری نے وہ جو 2 سال گزارے رات سو کے نہیں دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق نے رات سو کے نہیں دیکھا. خیال رکھتے تھے اگر کسی طرف سے کوئی شورش اٹھتی تھی تو اس کو دباتے تھے. ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. بڑی تکلیفیں تھیں جناب ابوبکر صدیق کے لیے. اس کلمے کے لیے انہوں نے رت جگہ پیش کیے، اپنے کھڑے ہو گئے میدان میں تلوار لے کے اور کہا کہ میری کوئی پنڈلیاں بھی کھا کے جائے تو یہ جو فیصلہ میرے محمد پاک کا یہ ایسا ہی رہے گا. بڑی تکلیفیں اٹھائی. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا. انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح راتوں کو جاگتے پھرتے، معروف ہے، سنا ہوا ہے، لوگوں کا خیال کرتے اور کرپٹ لوگوں کو اپنی نظر میں رکھتے، کون کیا کر رہا ہے پوری توجہ رکھتے، اسلام میں کوئی ہیر پھیر نہ کر لے اس پر دھیان رکھتے، سزائیں دیتے، محبت کرتے، غلاموں کا خیال کرتے، مسکینوں کے کام آتے. اگر کسی کے ہاں کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی بیوی کو بھی لے جاتے کہ ان کے گھر میں اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے رات گئے کو. اس محبت سے وہ انہوں نے وقت 10 سال کا گزارا. اور وہ اتنے عروج کا وقت تھا جناب عمر فاروق کا کہ کفار لکھنے پر یہ مجبور ہے کہ 10 سال اور مل جاتے نا تو اسلام ہی اسلام ہوتا. اندازہ کریں کتنی محنت کی میرے محبوب کے خلفاء نے. بھئی یہ تھوڑی محنت ہے، کتنی محنت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ 12 سال کا دور گزرا، بڑی تکلیفیں اٹھائی. بالآخر بڑی مصیبت میں آ کے جو لوگ ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھے تھے، ان ہی لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے جب وہ شہید ہوئے. یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے جو جملہ کہہ دیا اس کا ذمہ دار ہوں میں. ان ہی لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. وہ لوگ آپ کو شہید کرنے پہ تل گئے. کیسا کڑا وقت تھا وہ اسلام پر. پھر زمام اقتدار میرے مولا علی نے سنبھالا. اور آج بھی غیر مسلم مورخ لکھنے پر مجبور ہے، لکھنے پر کہ علی نام کا ایک آدمی آیا عرب میں، اس کی زندگی کے جو 4 سال اور کچھ ماہ تھے وہ تاریخ انسانیت کے سنہرے دن تھے. اقلیتیں، مسلم، غیر مسلم، سب ہی اس وقت بڑے امن کا وقت گزار رہے تھے. پھر مولا علی علیہ السلام کو سکون نہیں کرنے دیا گیا، مسلح پہ شہید کروا دیا. جب میرے مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کے شہزادہ
امام حسن مجتبی کو لوگوں نے خود چنا. کیا ہوا؟ یہ وہ تھا حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی جو خلافت تھی، اس پہ کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا. خود آئے در علی پہ اور در حسن پاک پہ کہ اب ہمارا آپ کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اے علی، اے حسن، آپ نے نہ سنبھالا تو ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر میں اپنے علی کو مشکل کشا نہ کہوں تو کیا کہوں. لیکن وہ وقت چلنے نہیں دیا. مولا حسن علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا. اب مولا حسن علیہ السلام کے بعد 30 سال مکمل ہو گئے. اب پڑھیے ہماری الصحاح الستہ، ہماری یہ جو بخاری، مسلم اور دیگر کتب ہیں، ان پہ آپ کو سنہری حروف سے لکھا ملے گا کہ 30 سال رحمت کے ہوں گے، خلافت راشدہ کے. کس کے؟ خلافت راشدہ کے، یعنی رحمت کے ایام ہوں گے 30 سال. اس کے بعد ملکن عدودن، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی. یہ میں بتانے کا پابند ہوں، بتانے کا. سنیے، علم یہ جو باتیں ہیں وہ آپ نہ کریں جی میں نے کہا اگر کرنی نہیں تھی تو محدثین نے لکھی کیوں ہے؟ کرنے کے لیے تو لکھی ہیں راجہ صاحب، وہی نہ لکھتے جنہوں نے یہ لکھی ہیں. ملکن عدودن، کاٹ کھانے والی پھر بادشاہت آ جائے گی. تو پھر برادران اسلام لوگوں نے دیکھا کہ مولا حسن کے بعد پھر یہ بھی دور آیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید کی بیعت کے وقت حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اعتراض کرتا ہے اٹھ کے کہ یہ جی بادشاہ سلامت اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، ابو بکر و عمر و فاروق کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے خلفائے راشدین کی، یہ تو ایرانی اور رومی بادشاہوں کا طریقہ ہے. اوہ ہم ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے وارث، ہمیں وہ لمحات کاٹنے کو آتے ہیں کہ جب یزید کی بیعت پر اعتراض کرنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا مسجد سے ان کو جان بچا کے بھاگنا پڑا. اماں جی عائشہ صدیقہ کے گھر میں پناہ لینی پڑی کہ تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ یزید نہیں بنے گا خلیفہ. اور مسئلہ سمجھ آ گئی؟ اور یہ سن لیں آپ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا دکھ بھی ہمیں ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جب جناب معاویہ اپنی زندگی میں 5 سال اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد مقرر فرما رہے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اس وقت اٹھ کے اعتراض کیا مسجد نبوی میں ان کے گورنر کے سامنے اور مروان کے سامنے کہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے نہیں کیا، جناب عمر نے ایسے نہیں کیا، جناب عثمان نے ایسے نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو احباب گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو جان بچانا مشکل ہو گئی. بالآخر وہ مقصود چپڑاسی کا جس طرح پتہ نہیں نہ چلا کہ وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو پتہ نہیں کیسے مر گیا، ایسے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رات کو مردہ پائے گئے. کبھی ان اوراق کو کھنگال کے دیکھیے کہ اس یزید سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد نے بھی قربانی دی ہے. کوئی مسئلہ سمجھو؟ اس لیے احباب گرامی ان کا دکھ بھی ہمیں ہے کہ وہ راتوں رات وہاں مردہ پائے گئے اپنے خیمے میں، پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے ان کو. حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ دن پریشانی کے ساتھ وہ باتیں کی، کبھی پڑھ لیجئے گا، آپ خود بھی عادت ڈال لیجئے پڑھنے کی کہ کیا باتیں کی. لیکن اور پھر احباب گرامی وہ وقت آیا کہ یزید کو باقاعدہ طور پہ تخت پہ بٹھا دیا گیا. اسلام کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ یزید تخت پہ بیٹھ جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مکے سے
مدینے سے مکے کی طرف سفر شروع کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا الاسلام قد بلیت، اسلام پر اب فاتحہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو یزید جیسے بادشاہ کو تخت پہ بٹھا کے آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اب تو اسلام پہ فاتح ہی بنتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو احباب گرامی یاد رکھیے گا، جس اسلام کے لیے نبی پاک نے اتنی محنت کی، صحابہ کرام نے اپنے خونوں کے نذرانے پیش کیے، جس اسلام کے لیے جناب عمر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، نہ کسی کو ہونے دیتے تھے، اتنی قربانیاں مولا علی علیہ السلام نے دی، مولا حسن نے، اس اسلام کو خراب کرنے کے لیے یزید جیسے بد کردار، شرابی، زانی، فاسق، لچے اور لونڈے کو تخت پہ بٹھا کر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، جبکہ امام حسین جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب نے خوشی خوشی یزید کو ہار ڈال دیا، پھول پھینکے، سارے عرب کے اور مکے مدینے کے لوگ خوش ہو گئے کہ بسم اللہ جی یزید کو ہم ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں احباب گرامی، گن پوائنٹ پہ بیعتیں لی گئی، مجبور کیا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، یزید تخت پہ بیٹھ گیا۔ جب یزید تخت پہ بیٹھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اسلام کا نقصان یہ ہوا، میں جمعۃ المبارک پہ عرض کر رہا تھا، اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز نہیں نہ پڑھتا تو یہ نماز کا نقصان نہیں ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والے کا نقصان ہے۔ بھائی مسئلہ سمجھ گئے؟ نماز کا نقصان نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا نقصان ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والے کا نقصان ہے۔ اور اگر کوئی ذمہ دار جو سارے نمازیوں کا منتخب، جس کو نمائندہ ٹھہرا دیا جائے کہ یہ سارے لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے، جس طرح یزید تھا، بادشاہ تھا سارے مسلمانوں کا، اگر وہ نماز کا مذاق اڑائے نا تو پھر یہ اس کو نقصان نہیں ہے، پھر یہ اسلام کا نقصان ہے۔ شاید آپ سمجھے نہیں ہیں بھئی، اگر کوئی عام آدمی شراب پیے تو اسلام کا نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور اگر وہ شخص جس کو سارے مسلمانوں کا بادشاہ بنا کے تخت پہ بٹھا دیا گیا ہے، وہ تخت پہ بیٹھ کے شراب پیے تو پھر یہ اس کا نقصان نہیں ہے، یہ اسلام کا نقصان ہے۔ کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، یہ جو عوام ہوتی ہے یہ اپنے بادشاہوں کے طریقے پہ چلتی ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں پھر عوام میں بھی وہی لت پڑ جاتی ہے۔ اور اب سمجھ آئی ہے مولا حسین نے تلوار کیوں اٹھا لی تھی؟ اور سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یزید شراب پیتا تھا تخت پہ بیٹھ کے، یزید تھا جو اسلام کے ارکان کے مذاق اڑاتا تھا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا یہ اب اس کا انفرادی نقصان نہیں ہے، یہ جب غیر مسلم دیکھیں گے تو وہ تو یزید کو مسلمانوں کے بادشاہ کے طور پہ دیکھیں گے نا، کہ سارے نمازی، سارے حاجی، سارے مسلمان اسی کی اقتداء میں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ میرے نانا کا دین ہے۔ کوئی نہیں اٹھتا، اگر کوئی رخصت سے کام لیتا ہے تو حسین عزیمت سے کام لے گا، حسین اٹھ کے کھڑا ہوگا